حضرت عائشہ کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے وقت کیا عمر تھی؟ کیا اس سے پہلے انہوں نے شادی کی تھی؟ کیونکہ اہل سنت کا کہنا ہے کہ 9 سال کی عمر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی، اور جب وہ 6 سال کی تھیں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے گھر میں لائے تھے۔ یہ سب تاریخ میں لکھا ہے۔ آئیں اہل سنت کی روایات سے اس کی اصلیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ بخاری صحیح کی 3 جلد میں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی بھی خاتون سے ختیجہ جتنا حسد نہیں کیا، یعنی جتنوں سے بھی حسد کیا سب سے زیادہ ختیجہ سے کیا، کیونکہ رسول خدا ان کو زیادہ چاہتے تھے، ان کو زیادہ یاد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ کے مرنے کے 3 سال بعد مجھ سے شادی کی، یعنی بعثت کے 13ویں سال۔ بعثت کا 13واں سال یعنی ہجرت کا پہلا سال۔ 2 سال پہلے گھر پر لائے اور پھر شادی کی، یعنی ہجرت کے دوسرے سال۔ بعثت کے سالوں اور ہجرت کے سالوں کے درمیان 13 سال کا فاصلہ ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں گزارے، یعنی ہجرت کے دوسرے سال شادی کی۔ بلازری صاحب انصاف الاشراف پہلی جلد میں صفحہ 181 یا 381 میں سے بیان کر رہے ہیں کہ ذہبی کا کہنا ہے کہ سودا 4 سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنہا بیوی تھی، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ کے بعد کس سے شادی کی؟ سودا سے شادی کی، اور اس کے بعد عائشہ سے شادی کی۔ اس روایت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ سے شادی ہجرت کے 4تھے سال میں کی، اور اگر کم سے کم بھی مد نظر رکھا جائے تو ہجرت کے دوسرے سال ان کی شادی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر سے شادی کے وقت حضرت عائشہ کی عمر کیا تھی؟ پہلا یہ کہ جناب عائشہ کی عمر کا اسماء بنت ابو بکر سے تعلق، یعنی جناب عائشہ کا خود کی بہن سے عمر میں کیا فاصلہ تھا؟ ابو بکر کی ایک بیٹی تھی کہ جس کا نام اسماء تھا۔ ابو نعیم اصفہانی معرفت الصحابہ میں بیان کرتے ہیں کہ یہ اسماء عائشہ کی بہن تھی، باپ کی جانب سے بہن تھی، یعنی دونوں کا باپ ابو بکر تھا، لیکن دونوں کی والدہ جدا تھی، اور اسماء عائشہ سے بڑی تھیں، اور تاریخ سے 27 سال پہلے دنیا میں آئی، یعنی ہجرت سے 27 سال پہلے، یعنی ہجرت کے وقت ہجرت کے پہلے سال 27 سال کی تھیں۔ یہ 3 جلد رقم 3769 میں بیان ہوا ہے۔ طبرانی کتاب معجم الکبیر کی 4تھی جلد میں صفحہ نمبر 77 میں بیان کرتا ہے کہ اسماء ابو بکر کی بیٹی ہجرت کے 73 سال میں اس کا شوہر عبداللہ بن زبیر کہ جو ابو بکر کا داماد تھا دنیا سے گیا، اور وہ اس وقت 100 سال کا تھا، یعنی وہی 27، لہٰذا یہ صحیح ہے۔ ابن عساکر تاریخ مدینۃ دمشق کی جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 9 میں کہتا ہے کہ اسماء باپ کی جانب سے عائشہ کی بہن تھی اور اس سے بڑی تھی، اور تاریخ سے 27 سال پہلے دنیا میں آئی تھی، یعنی ہجرت سے 27 سال پہلے۔ ابن اسیر اسد الغابہ معرفت الصحابہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 7 میں بیان کرتا ہے کہ تاریخ سے 27 سال پہلے دنیا میں آئی تھی اسماء۔ نوید تہذیب الاسماء و لغات جلد 2 صفحہ 597 اور 598 میں بیان کرتا ہے کہ اسماء
ہجرت سے 27 سال پہلے دنیا میں آئی۔ حافظ الہیثمی مجموع الزوائد منبع الفوائد کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 260 میں بیان کرتا ہے کہ اسماء کی وفات کے وقت عمر 100 سال کی تھی، تاریخ سے 27 سال پہلے دنیا میں آئی، اور ابو بکر اس کی ولادت کے وقت 21 سال کا تھا، یعنی بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ ہجرت کے 27 سال پہلے دنیا میں آئیں۔ بیہقی سنن الکبریٰ میں دوسری جلد صفحہ نمبر 204 میں بیان کرتا ہے کہ ابو بکر کی بیٹی اسماء عائشہ سے 10 سال بڑی تھی۔ ذہبی سیر الاعلام النبلاء میں جلد 2 صفحہ نمبر 282 میں عبد الرحمن ابن ابی زناد سے بیان کرتا ہے کہ اسماء عائشہ سے 10 سال بڑی تھی۔ ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 1 میں بیان کرتا ہے کہ اسماء عائشہ سے 10 سال بڑی تھی۔ ابن کثیر دمشقی سلفی کتاب البدایہ والکفایہ میں جلد 8 صفحہ نمبر 345 and 346 میں بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ہجرت کے 73 سال میں مکے میں مرے، اس میں اسماء دختر ابو بکر بھی شامل ہیں، اور وہ اپنی بہن عائشہ سے 10 سال بڑی تھی، اگرچہ 100 سال کی تھی لیکن عقل سالم تھی۔ ملا علی قادری کتاب مرقات المفاتیح میں شرح مشکاح المصابیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 331 میں بیان کرتا ہے کہ اسماء اپنی بہن عائشہ سے 10 سال بڑی تھی اور ان کے بیٹے کے قتل ہونے کے 10 دن بعد مری۔ بعض میں ہے کہ 1 مہینے سے 10 دن کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ ان تمام روایات کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب اسماء ہجرت کے پہلے سال 27 سال کی تھیں تو عائشہ کی اس وقت عمر 17 سال کی ہے، 17 سال کی تھیں، اور ہجرت کے چوتھے سال ان کی شادی ہوئی۔ 17 میں اگر 4 کو جمع کیا جائے تو 21 سال بنتی ہے۔ جناب عائشہ 21 سال کی تھی کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی، اور اگر 2 سال کم بھی کر دیے جائیں اور ہجرت کے دوسرے سال کو فرض کر لیا جائے تو بھی ان کی عمر 19 سال بنتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ 9 سال کی عمر کہاں سے لے کر آئے ہیں، اور اس 9 سال کی عمر کی بنا پر کس قدر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، اس کو ایک دوسرے طریقے سے بھی ثابت کرتے ہیں۔ جناب عائشہ کس سال ایمان لائیں؟ نوید تہذیب الاسلام میں جلد 2 صفحہ نمبر 615 میں بیان کرتا ہے کہ ابن خیثمہ نقل کرتے ہیں کہ عائشہ بچپن میں اور 18 افراد کے بعد ایمان لائیں۔ مقدسی البداء تاریخ میں جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 146 میں بیان کرتا ہے کہ جو لوگ جلدی ایمان لائے اس میں مردوں کے علاوہ عورتوں میں اسماء بنت امیس ہمسر جعفر ابن ابی طالب بھی ہیں، اور عائشہ بھی شامل ہیں، اور وہ اس زمانے میں چھوٹی تھیں۔ بعثت کے پہلے 3 سال کہ جب چھپ کر دعوت دی گئی تھی اس میں ایمان لائی اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس وقت اسلام کو قبول کیا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ یہ ابن حشام سیرت النبوی جلد 2 صفحہ نمبر 92۔ عائشہ کو ان لوگوں میں شامل کیا جاتا ہے کہ جو بعثت کے پہلے سال ایمان لائے، جبکہ وہ بہت چھوٹی تھی، یعنی 9 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اگر بعثت کے پہلے سال 7 سال کی عمر بھی ہو، 9 سال نہیں تھی، ہجرت کے پہلے سال 20 سال کی ہو گئی، اور ہجرت کے چوتھے سال 24 سال کی، 2 سال کم بھی کر لیں تب بھی 22 سال کی ہیں۔ تاریخ طبری ترجمہ شدہ جلد 4 صفحہ نمبر 1290۔ دلائل النبوت
آقائے دامغانی کا ترجمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 113۔ اس کے علاوہ طبقات الکبریٰ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 57 میں بیان کیا گیا ہے کہ عائشہ کی پیغمبر سے شادی سے پہلے سالوں ایک دوسرے شخص سے منگنی ہوئی تھی کہ جس کا نام جبیر تھا، جو مطعم کا بیٹا تھا، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے ان کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ ان سب کو اہل سنت کی تاریخ بیان کر رہی ہے، حتیٰ یہ بھی بیان کر رہی ہے کہ ابو بکر جس وقت حبشہ کی ہجرت کا ارادہ رکھتے تھے، یعنی ہجرت سے 8 سال پہلے، متعصم کے پاس گئے اور جس کے ساتھ اس نے عائشہ کا رشتہ طے کیا تھا، یعنی اس کے بیٹے جبیر کے ساتھ، تو چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ عائشہ کی شادی کر دیں۔ یعنی میں حبشہ کی طرف جا رہا ہوں، سفر کرنا چاہ رہا ہوں، آؤ میری بیٹی کا فیصلہ کرو، تمہارے بیٹے کے ساتھ شادی طے ہے، لہٰذا اس کی شادی کر دو اور اپنے گھر لے کر جاؤ۔ لیکن چونکہ ابو بکر مسلمان تھے، نکاح کو باطل کر دیا، یعنی اس نے کہا کہ میں مسلمان کی لڑکی نہیں لوں گا۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہجرت سے 8 سال پہلے عائشہ کی عمر شادی کی عمر تھی، شادی کے لیے آمادہ تھی۔ یہ بہت اہم ہے۔ ابن سعد طبقات الکبریٰ میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 59 اور عنقلانی شافعی کتاب الاصابۃ فی تمییز صحابہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 17 میں بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کی بیٹی عائشہ کا رشتہ مانگا۔ ابو بکر کہتا ہے کہ میں نے عائشہ کو جبیر ابن مطعم کو دیا ہوا ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں وہاں سے رشتہ توڑ دوں، ان کو اس رشتے سے منصرف کر دوں، طلاق لے لوں اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی۔ اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد بیوی تھی جو باکرہ تھی، ان کی شادی کی عمر کو 9 سال بیان کیا گیا، ان کو 9 سال میں لے کر آ گئے۔ یہیں پر بات ختم نہیں، بلکہ کہا گیا کہ 6 سال کی عمر میں اپنے گھر میں لے کر آئے۔ کس طرح سے ان تمام تہمتوں کا جواب دیں گے؟ جعلی احادیث لکھی گئیں اور آج سوشل میڈیا کے میدان میں کس قدر اس بات پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے، جبکہ خلقت کی وجہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور کوئی بھی اس سے برتر اور بالا تر نہیں ہے۔